جب اللہ کا پتہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے نا بندہ، تو پھر بندہ اپنی میں کو ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ تمہارے نفسوں میں ہے تم کیوں نہیں دیکھتے؟ بھائی وہ ہے کہاں؟ الرحمن العرش استوى، رحمان نے عرش پر قرار پکڑا بھی اللہ عرش پر ہے۔ بھائی اللہ ہے کہاں؟ اس کا کوئی پتہ کوئی ٹھکانہ نہیں کیا؟ اے اللہ تیرا ہر شے سے ملتا ہے پتہ لیکن تو خود ہے لاپتہ۔ اے اللہ تیرا ہر شے سے ملتا ہے پتہ لیکن تو خود ہے لاپتہ، کیونکہ اس لاپتہ کا کہتے ہیں نا، اس لاپتہ کا جب میں ڈھونڈنے نکلا پتہ، ادھر بھی تو ادھر بھی تو یہاں بھی تو وہاں بھی تو، اے اللہ تیرا ہر شے سے ملتا ہے پتہ لیکن تو خود ہے لاپتہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس لاپتہ کا جب میں ڈھونڈنے نکلا پتہ، توجہ ہے سب کی؟ جب میں ڈھونڈنے نکلا پتہ، کیونکہ اے اللہ تو لاپتہ ہے، تو لاپتہ ہے اور لاپتہ کا ڈھونڈنا بے سود ہے۔ اے اللہ تو لاپتہ ہے اور لاپتہ کا ڈھونڈنا بے سود ہے، یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں، ملتا ہی نہیں ہے۔ جس کا پتہ ہی کوئی نہ ہو، جو لاپتہ ہو جائے اس کا پتہ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ لاپتہ ہے، کوئی پتہ نہیں رکھتا، وہ بے نشان ہے، کوئی نشان نہیں رکھتا، وہ لامکاں ہے، کوئی مکان نہیں رکھتا۔ اے اللہ تو لاپتہ ہے اور لاپتہ کا ڈھونڈنا بے سود ہے، پر کیا کروں کہ لاپتہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اے اللہ تو لاپتہ ہے اور لاپتہ کا ڈھونڈنا بے سود ہے، پر کیا کروں کہ لاپتہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس لاپتہ کا جب میں، اے اللہ تیرا ہر شے سے ملتا ہے پتہ لیکن تو خود ہے لاپتہ۔ اے اللہ تیرا ہر شے سے ملتا ہے پتہ لیکن تو خود ہے لاپتہ، کیونکہ واہ کیا رفتگی خویش دامنگیر ہے، جس طرف بھی دیکھتا ہوں یار کی تصویر ہے۔ اے اللہ تیرا ہر شے سے ملتا ہے پتہ لیکن تو خود ہے لاپتہ، اور اس لاپتہ کا جب میں ڈھونڈنے نکلا پتہ، تو پھر کیا ہوا؟ اس لاپتہ کا جب میں ڈھونڈنے نکلا پتہ تو میں کہتا پھرا کہ لاپتہ۔ سبحان اللہ، کتو لانگی کر رہا ہے، کتو لانگی۔ یہ لا اور پتہ کے درمیان ہی عبداللہ بن بدر شاہ صاحب، یہ لا اور پتہ کے درمیان بات کو عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اے اللہ تو لاپتہ ہے اور لاپتہ کا ڈھونڈنا بے سود ہے، پر کیا کروں کہ لاپتہ تو ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ واہ کیا رفتگی خویش دامنگیر ہے، جس طرف بھی دیکھتا ہوں یار کی تصویر۔ کیونکہ اے اللہ تیرا ہر شے سے ملتا ہے پتہ لیکن تو خود ہے لاپتہ، اور اس لاپتہ کا جب میں ڈھونڈنے نکلا پتہ تو میں کہتا پھرا کہ یہ بھی سمجھ نہیں آیا، پھر سمجھو یہ لاپتہ یعنی کہ مجھے پتہ دلا کہ تو ہے کہاں۔ اے اللہ تو لاپتہ ہے اور لاپتہ کا ڈھونڈنا بے سود ہے۔ یہ آخری بات ہے، اس کے بعد اینڈ ہو جائے گا۔ اے اللہ تو لاپتہ ہے اور لاپتہ کا ڈھونڈنا بے سود ہے، پر کیا کروں کہ لاپتہ تو ہر جگہ موجود ہے، کہ واہ کیا رفتگی خویش دامنگیر ہے، جس طرف بھی دیکھتا ہوں یار کی تصویر ہے۔ کیونکہ اے اللہ تیرا ہر شے سے ملتا ہے پتہ لیکن تو خود ہے لاپتہ۔ اے اللہ تیرا ہر شے سے ملتا ہے پتہ لیکن تو خود ہے لاپتہ، کیونکہ ادھر بھی تو ادھر بھی تو یہاں بھی تو وہاں بھی تو، کعبے میں تو مندر میں تو بتکدے میں تو، یہاں تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو، رہنے میں راز کھل گیا بندہ بھی تو خدا بھی تو۔ اے اللہ تیرا ہر شے سے ملتا ہے پتہ لیکن تو خود ہے لاپتہ، اور کہتے ہیں کہ اس لاپتہ کا جب میں ڈھونڈنے نکلا پتہ تو میں کہتا پھرا کہ لا
یہ بھی آواز نہیں آئی، یہ بھی سمجھ نہیں آئی، تو میں کہتا پھرا کہ لا پھر توجہ کرنی ہے، جب تک پتہ کی آواز نہیں آئے گی اس وقت تک پتہ کیا نہیں چلے گا۔ یہ بھی تمام اے اللہ کی لا پتہ ہے، اور لا پتہ کا ڈھونڈنا بے سود ہے، کیونکہ لا پتہ تو ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ وہ کیا رفت یہ خیش دامنگیر ہے، جس طرف بھی دیکھتا ہوں یار کی تصویر ہے، کیونکہ اے اللہ تیرا ہر شے سمجھتا ہے پتہ، لیکن تو خود ہے لا پتہ، کیونکہ ادھر بھی تو ادھر بھی تو یہاں بھی تو وہاں بھی تو، کعبے میں تو مندر میں تو بتگدے میں تو، یہاں تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو، رہنے کے راز کھل گیا بندہ بھی تو خدا بھی تو خدا بھی تو۔ اے اللہ تیرا ہر شے سمجھتا ہے پتہ، لیکن تو خود ہے لا پتہ، اور اس لا پتہ کا جب میں ڈھونڈنے نکلا پتہ تو میں کہتا پھرا کہ لا لا پتہ کرتے کرتے میں خود ہی ہو گیا لا پتہ، لا پتہ لا پتہ لا پتہ کرتے کرتے میں خود ہی ہو گیا، یعنی کہ مجھے اپنا آپ ہی یاد رہا، وہی میں اور تو کا درجہ، جب میں رہے تو تو نہیں آتا، جب تو آ جائے تو میں آ جاتا ہے، جب تو آ جائے تو پھر میں نہیں رہتی، کیونکہ میں تجھ میں بات وہی، میں تجھ میں ایسا سما جاؤں کہ میں نہ رہوں، میں تجھ میں ایسا سما جاؤں کہ میں نہ رہوں، اور تو مجھ میں ایسا سما جا کہ تو ہی تو ہو گیا۔ کہیں گے عرش پر یا فرش پر تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی تو جلوہ نما ہے، دوسرا کوئی۔ بات مکمل ہو گئی، جو بات میں نے عرض کی، یہ نہ ہو کہ جو بات تھی ان کو کہنے کی وہ بات کہنا بھول گئے، ایک دل ہی نہیں اس بزم میں ہم نہ جانے کیا کیا بھول گئے، ٹھیک ہے نا۔ دوستو بات ایسی ہے کہ اگر آج یہ جو 2-3 گھنٹے کی آپ نے میری گفتگو سنی ہے چھوٹی پھوٹی سی، اگر اس میں سے آپ سبق نہ حاصل کریں تو یقین جانیے پھر کوئی فائدہ نہیں۔ میری جتنی گفتگو وہ ہر قسم کی آلائشوں سے، فضول قسم کی باتوں سے مبرہ و منزہ۔ میں نے اپنی گفتگو میں حتی الوسع یہی کوشش کی کہ تربیتی بات کی جائے۔ میں نے پہلے عرض کی کہ پیر بدر شاہ صاحب ماشاءاللہ پیر دلشاد حسین شاہ صاحب کے سامنے انہوں نے زانوی تلمذ طے کیا، پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب کے سامنے انہوں نے زانوی تلمذ طے کیا، تو ان کے سامنے سبق سنانا ایسی ہی بات تھی کہ جیسے سورج کو چراغ دیتا۔ یہ بڑے لوگ ہیں، قبلہ پیر مقبول شاہ صاحب بیٹھے ہیں، خلیفہ ظفر اقبال صاحب بیٹھے ہیں، خلیفہ افتخار صاحب بیٹھے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بڑوں کو دیکھا، بڑوں کی خدمتیں کی، ہمارے بزرگوں کی خدمتیں کی، اور ان لوگوں نے یقین جانیے وہ شخص، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ چیز بچپن میں بتلائی کہ بیٹے وہ شخص جو اپنے بزرگوں کے خدمت گاروں کا حیا نہیں کرتا نا، تو وہ شخص جو ہے اپنے ماں باپ کا، اپنے بزرگوں کا حق نہیں چکاتا۔ تو یقین جانیے ہمارے بزرگوں کی خدمت گار رہے ہیں، اور میں بہت ہی زیادہ جو ہے ان کا ادب بھی کرتا ہوں، حیا بھی کرتا ہوں۔ ایک تو بزرگ ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، اگرچہ مرتبے میں بڑا ہوں، سیٹ پہ بیٹھا ہوں، مرتبے میں بڑا ہوں، لیکن عمر میں بزرگ ہیں یہ، اور مجھ سے زیادہ انہوں نے بزرگوں سے علم جو ہے وہ فیض جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ جو ساری گفتگو سنائی ہے، یقین جانے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ وہ سبق ہے جو انہوں نے ہمارے بزرگوں سے حاصل کیا، اور وہ سبق جو ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، تاکہ آپ دوست جو ہے وہ یہ آپ کے لیے مشعل راہ ہیں، ان سے آپ جو ہے وہ سبق حاصل کریں، ان سے آپ جو ہے ان بزرگوں سے فیض حاصل کریں، تربیت حاصل کریں کہ کس طریقے کے ساتھ انہوں نے شیخ کی عظمت شان کو جو ہے وہ تسلیم کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو شیرازہ بکھر گیا تھا، خلیفہ حاجی لالا احمد دین کی کہ ان بزرگوں کے ساتھ مل کر اکٹھا کیا جائے، اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ یہ بکھرا ہوا شیرازہ جو تھا آج پھر اسی مقام پر اکٹھا ہوا، اور سب سے بڑی بات
کہ ہم نے اس کو ایک آستانہ مقرر کر کے یہاں پر باقاعدہ طور پہ یہ جھنڈا بھی جو ہے یہ نصب کیا اور رسم پیشکارہ جو ہے وہ بھی جاری و ساری کی، تاکہ یہاں پر ایک باقاعدہ طور پر غریب نواز کا فیضان جو ہے وہ جاری و ساری رہے، اور یہاں پر فیضان کے چشمے جو ہے وہ اسی طرح ہی پھوٹتے رہیں، اور یہاں سے آپ لوگ جس طرح آپ کے بزرگ یہاں سے آ کر سبق لے کر جاتے رہے۔ یقین جانیے میں نے 1991 1992 1993 1994 1995 کی پرانی ویڈیوز جو ہیں اٹھا کر دیکھی اس کی۔ میں بہت چھوٹا تھا بچپن میں، جب میرے دادا حضور میرے والد صاحب مجھے یہاں پر ساتھ لے کر آئے، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ محفل سما ہو رہی تھی تو نیچے نا پرالی ڈالی ہوئی تھی، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ بچپن میں اس وقت اپنے بزرگ مجھے ساتھ لے کر آئے تھے یہاں پہ، تو مجھے وہ منظر جو ہے وہ آج بھی یاد ہے۔ پھر میں نے وہ ویڈیو دیکھی، پرانے بزرگوں کی تصویریں دیکھی، ان کی شکلیں دیکھی، مجھے ان پرانے بزرگوں کی بڑی یاد آئی کہ وہ بزرگ ہمارے بزرگوں کے سامنے بیٹھ کر کس طرح سبق حاصل کیا کرتے تھے، اسی طرح ہی وہ بیٹھ کر سبق جو ہے وہ لیا کرتے تھے۔ تو یقین جانیے مجھے بڑی خوشی ہے اس چیز کی، کسی ساتھی کو ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے اس چیز کی کہ آج ہم یہاں پر اسی طرح ہی خانقاہ مقرر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح قبلہ عالم پیر سید ارشاد حسین شاہ صاحب نے منعقد کی ہوئی، اسی طرح ہی یہاں پر آستانہ قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر جس طرح پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب نے قائم کیا ہوا تھا۔ تو چونکہ اس لیے یہ ایک جگہ بڑی پاک جگہ ہے، اور میں نے پہلے کہا کہ یہ مقام، یہ ڈیرہ، یہ گھر، وہ یہ آشیانہ وہ آشیانہ ہے کہ جہاں سے پیغام حق جاری ہوا کرتی تھی، جہاں سے حقوق کی ضربیں لگا کرتی تھی، جہاں پر نفی اسوات کے ذکر ہوا کرتے تھے، جہاں پر پاس انفاس کا ذکر ہوا کرتا تھا، جہاں پر کلمہ شریف کا ذکر ہوا کرتا تھا، شجرہ شریف کا ذکر ہوا کرتا تھا، جہاں پر ختم خواجگان پڑھا جاتا تھا۔ یہ جگہ جو ہے وہ جگہ ہے، اسی لیے ہم نے اس مقام کو جو ہے وہ ایک پاک مقام مقرر کر کے ایک آستانہ کی شکل دے دی کہ یہاں پر ایسا ہی محسوس ہوگا کہ جیسے قبلہ عالم کی کچہری جو ہے وہ یہاں پر لگی ہوئی۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو میں نے باتیں آپ کو بتلائی ہیں کہ جو شخص دو جانے وہ دوئی میں پھنسا رہتا ہے، جو کہے کہ جو تجھ کو دیکھ لے وہ منہ سے بولے خدا پردیس سے باہر آ گیا، اور وحدت الوجود جو ہے وہ ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہے۔ جو تصوف میں وحدت الوجود کا ہمارا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وجود ایک ذات برحق کا ہے، باقی سب اس کے ذل و عکس ہے، ہر جگہ وہی وہ ہے، ہر جگہ وہی وہ ہے۔ 40 سال مکے دی گلیاں دے وچ کالی کملی اوڑھ کے رب پھرے، ہر جگہ وہی وہ ہے، اور اس کا پتہ تلاش کرنا ہو تو نبی کریم میں تلاش کرو، اور نبی کریم کی تلاش کرنی ہو، نبی کریم تک رسائی حاصل کرنی ہو تو تاج والی سرکار کا وسیلہ اختیار کرو، مرشد کامل کا وسیلہ اختیار کرو، کیونکہ کسی مرد قلندر کی نظر باجو حاصل علم دنی نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں جو سبق کی تھیں میں نے آپ کے سامنے کرنی تھی، اور وہ مرشد کے سامنے آئے اور بندہ مقام مائیں کو مٹا کے آیا، اپنی ہستی کو مٹا کے آیا، تو پھر وہ بد مرید جو ہے وہ اسی منظر پر پہنچا کرتا ہے۔ حضرت بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مرید جو ہے وہ شیخ کے سامنے آ کے غصہ کرتا ہے، حالانکہ مرید کو یہ بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے جو بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مرشد ایسا کامل چاہیے، توجہ کرنی ہے، مرشد ایسا کامل چاہیے جڑا رج حرام کھواوے۔ سوچی پہ گئے سوچی پہ گئے تھوڑی سوچی پہ گئے، مرشد ایسا کامل چاہیے جڑا رج حرام کھواوے۔ ہوں تھی کہو گے پیر سائیں نے کہہ رہی گلا کرتے تمہیں یقین کرو پیری مریدی دی پیر بھی ہوا نہیں لگی، تانوں تصوف دی تیری ہوا نہیں لگی۔ مرشد ایسا خلیفہ افتخار صاحب بڑی خلیفہ کے مجھے دیکھنے کہ پیروں نے کی گل کر، مرشد ایسا کامل چاہیے جڑا راج کی کھواوے، وادی کی کھواوے،
ہوں تو یہ گل جی ہے بڑی گوڑی گل ہے. اللہ جن نصیب کرے حاجی انور صاحب ہوں تو یہ ونڈ کر کے تمہیں دس دے یہ کی ونڈ ہے. ہوں جی اجازت ہوئے دیہڑی تو میں ونڈ کر دیا. لالا منور صاحب بھی ہونے نا تو وہ بھی یہ ونڈ کر سکتے سن. لالا ذوالفقار ہوتے تو وہ بھی ونڈ کر سکتے سن. ہوں جی تھوڑی اجازت ہوئے تو میں تمہیں ونڈ کر کے دس دینا کہ مرشد ایسا کامل چاہیے جڑا رنج کی کھواوے رام کھواوے. ہوں سوچی پہ گئے کہ یہ کی مطلب یہ مطلب ہے کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جڑا کرنا حرام ہے. اس حرام نو پی جانا جڑا نا سواب دا کام ہے. اس حرام نو کھائے جانا سواب دا کام ہے. غصہ پی جانا جڑا ہے یہی درویش کی علامت ہے. اور انہوں بھی صابریاں دا صبر کہتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں صابریاں جلال بڑا ہوتا ہے. گلاں اسی بڑیاں سننے صابریاں جلال بڑا ہوتا ہے. بھائی بے وہ صابریاں جی جلال بڑا ہوتا ہے تو صابریاں دے اس جلال پیچھے صبر بھی تے دیکھو صابر پاک دا صبر بھی تے صابر پاک دا دیکھو نا کہ مرشد ایسا کامل چاہیے جڑا رج حرام کھواوے یعنی کہ غصہ مٹا دے مکے گیاں نو موڑ دے آوے تسبیح ہتھوں سٹاوے. مکے گیاں نو موڑ دے آوے تسبیح ہتھوں چٹاوے. دریا وحدت دا نوش کیتا سانو ایک ہی الف پڑھاوے. بلے شاہ مرشد ایسا کامل چاہیے جڑا کفر وچوں شوب آوے. بلے شاہ مرشد ایسا کامل چاہیے جڑا کفر وچوں شوب آوے. یہ گل ہے کہ جڑی میں گل تھوڑے سامنے کر رہا سی کہ انسان دنیا دے وچ آیا اللہ دی پہچان واسطے. اللہ دی پہچان اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک حضور تک رسائی نہ ہو جائے. حضور تک رسائی کون کراؤندا ہے؟ وہ مرشد کامل ہی کراؤندا ہے. اور مرشد کامل کے سامنے جدوں بندہ میں مکا کے غصہ مٹا کے اپنی مرضی مٹا کے اپنی خواہش مٹا کے با ادب طریقے دے نال اس طرح آوے کہ میں تجھ میں ایسا سما جاؤں کہ میں نہ رہوں. اے نہ ہوئے کہ مرشد نو ویکھ کے موٹر سائیکل بھجا کے نکل جاوے بلکہ مرشد نو سلام کر کے جاوے. اے میں کئی محلیاں کی گل ویکھی ہے کئی علاقے کی گل ویکھی ہے. ہن میں نام نہیں لینا ابھی کسی کی دل آزاری ہوئے گی. جڑے سمجھن والے نے وہ سمجھ جان کے میری گل کہ پیر کتھوں بول گئے تے جڑے بے عقل نے انہاں دے اتوں ہی لنگھ جائے گے تے جڑے کولوں لنگھ جاندے نے انہاں نوں بھی اس چیز دا پتہ ہے کہ کہڑے جڑے نے او کولوں لنگھ جاندے نے. میں اتنے بیٹھ کے بیٹھا ہوں میرے کو سامنے بھی لنگھ جاندے ہیں میں ویکھدا ہوں. میں تمہیں ایک سوال پوچھدا ماشاء اللہ تھوڑی اولاداں بھی ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے نا ماشاء اللہ بچے بھی ہیں ماشاء اللہ جوان ہون گے جنہاں کے جوان ہے تسی بیٹھے ہو کمرے کے بوہا سامنے کھلا ہوئے تے پتر جڑا ہے تہاڈا سامنے دے لنگھ جائے بغیر میرے لنگھ جائے پھر کتنی تکلیف ہوئی. نہیں خوشی ہونی چاہیے. ہاں نہیں شیخ صاحب کیوں تکلیف کیوں ہونی چاہیے خوشی ہونی چاہیے. ہاں ٹھیک وہ کہاں پوچھنا بھائی ابھی اور کام چلے سن جلدی سی. ہاں جی کیوں جی سجاد خان جی ایویں وہ آنٹی ادا ہوندی ہے اتنے کہ نہیں. میں بڑی میں بڑیاں چیزاں ریسرچ کر کے نا چپ کر کے بیٹھا ہوں. یہ میرا کمال صبر ہے کہ میں خاموش ہو کے بیٹھا ہوں. وہ اس واسطے چیز ہے کہ یہ چیز جڑی ہے نا پیر خانے دے وچ یہ چیز مناسب نہیں. جدوں بھی شیخ کسی بھی گھر بیٹھی ہوئی ہے شیخ کے سامنے گزرو جنی باری شیخ کو سلام کر کے جائیے شیخ دا مکھ ویکھ کے جائیے انی باری حاجی دا ثواب ہے. جنی باری سلام کر کے جائیے مکھ ویکھ کے جائیے ٹھیک ہے نا. میں اسی اترتے ہیں نا پوڑیاں بڑے پیراں دے بڑے پیر صاحب کمرے دے وچ بیٹھے ہوندے نے اکثر شروع ہوتا ہے کئی باری انہوں فرمانا بھائی تسی سلام نہیں کیتا تسی باہروں باہر لنگھ گئے سلام نہیں کر کے گئے یار غلطی ہو گئی پھر اسلام کرنا شروع کر. سونا فرمایا جدوں تھلے ڈٹھنا تے کمرے دے وچ آ کے سلام کر کے جائیے تے دعا لے کے جائیے تے برکت ٹھیک ہے.
اس واسطے یہ سبق کی گل ہے کتنے بھی جائیے پیرو چک کے جائیے کالے والی جائیے اللہ بلا کرے گرجاخ کے جائیے ڈسکے جائیے جتنے بھی مرضی جائیے پھر تلیاں کے آ کے بیٹھیے جتنے دیکھیے کہ شیخ بیٹھے ہیں فوراً آ کے شیخ کو سلام کیتا جتنی باری سلام کیتا یقین کرو اتنی ہی زیادہ جڑی نا برکت حاصل ہوئی ہم تو موٹر سائیکل سے بھی جانے ہوئے نا بھائی کام بھیجا بھی جاؤ تے اگر مثلا تمہیں ادھر بھی جانا سی تو رستے شیخ کھڑے ہوئے ہیں پھر بھی جانے سلام کر کے یہ تمہیں دسیا درویشاں نے تمہیں اصول سنا رہے ہیں جہے درویشاں کے پرانے سبق نے یہ غصے والی گلاں نہیں یہ سبق والی گلاں نے یہ سبق والی گلاں تے عمل کرو گے نا انشاءاللہ عزیز تمہیں جڑا نا انہاں دے تے فیض یابی بھی ہوئے گی کرم نوازی بھی ہوئے گی مرشد دی بارگاہ دے وچ اپنی ہستی نو اپنے ہونے نو مٹا کے دوسری گل جڑی بار بار دسی دی ہے پیر ارشاد حسین صاحب بھی فرمایا کرتے سن کہ ہر مرید اپنے سر دے تے صابری رنگ دی ٹوپی لے کے آیا گیا یہ ساڈا نشان ہے یہ ساری پہچان ہے اگر اسی یہی نہ لے کے آواں گے تو پھر پیچھے کی رہ گیا صحابیاں دی محفل دے وچ آئیے یقین جانو میں دعوے نال گل کرنا تسی نسبتی رنگ پا کے کسی دربار تے چلے جاؤ یا کسی خانقاہ دے وچ چلے جاؤ یا کسی سلسلے دے وچ چلے جاؤ اگے کوئی چڑھیا درویش بیٹھا ہوئے چڑھیا کوئی فقیر دا بندہ بیٹھا ہوئے تے تینوں اٹھ کے ضرور سلام کرے کہ کسی پیر خانے دے مرن والا آیا جتنے کوئی سید ویکھو درویش ویکھو انہوں چوک کے سلام کرو انہوں ہاتھ چوم کے سلام کرو کیوں وہ دے وچوں اپنے شیخ دی صورت نوں دیکھو انہوں کو حضور میں ساڈے واسطے دعا فرماوا جتنے بھی گئے بزرگ سید نوں ویکھو بزرگ نوں ویکھو ولی نوں دیکھو اوتھے نوں سلام کرو اودی پون چھان نہ کرو کہ پچھوں کتا دا جتھے ویکھو انہوں عاجزی انکساری دے نال سلام کرو کیونکہ عاجزی انکساری دے وچ ہی سب کچھ ہے تے بندہ میں نوں مٹا کے آوے تے پیر پائی اسی واسطے پیر ارشاد حسین شاہ فرمایا کرتے سن کہ پیر پائی جدوں ملو تے ایک دوسرے نوں ہاتھ چوم کے ملو آپس میں دنیاوی تنازع اپنی جگہ تے لیکن پیر خانے دے وچ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز جدوں یہ پیر پائی ملو ایک دوسرے نوں ہاتھ چوم کے ملو جدوں ایک دوسرے نوں ہاتھ چوم کے ملیے یقین جانو محبت بھی ودی ہے اور شیخ کا فرمان بھی عمل ہوندا ہے کیوں اس واسطے قرآن کہندا ہے کہ جڑا بندہ شیخ دے ہتھاں دے وچ دے کے ہاتھ بیعت کردا ہے تے قرآن کہتا ہے کہ او دا ہاتھ در اصل شیخ دے ہتھاں نہیں ہوندا او دا ہاتھ جڑا ہے ایک سلسلے دے نال جڑا ہوندا ہے نبی کریم دے ہتھاں ہوندا ہے ایک سلسلے دے نال نبی کریم دے ہتھاں ہوندا ہے تے قرآن کہندا ہے ید اللہ فوق ایدیہم انہاں ہتھاں دے اوتے اللہ دا ہاتھ ہے تے جو پیر بھائی آپس میں ملو تے دسو پیر بھائی دے ہاتھ دے اوتے کیڑا ہاتھ ہے پیر بھائی دے ہاتھ دے اوتے کیڑا ہاتھ ہے اللہ دا ہاتھ ہے پیر بھائی دے ہاتھ تے کیڑا ہاتھ ہے اللہ دا ہاتھ ہے قرآن کہندا ہے ید اللہ فوق ایدیہم پیر سید ارشاد حسین شاہ فرماندے نے سہ کوہاں تے بیٹھا مرید ہوے سہ کوہاں تے بیٹھا مرید ہوے تے کدے کن کوتائی نہ پیر دے ہاتھ سہ کوہاں تے بیٹھا مرید ہوے تے کدے کن کوتائی نہ پیر دے ہاتھ انہاں ہتھاں تے انہاں ہتھاں وچ فرق بہتا تے کتے پیر تے کتے بے پیر دے ہاتھ انہاں ہتھاں تے انہاں ہتھاں وچ فرق بہتا کتے پیر تے کتے بے پیر دے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم دستگیر کرتے دستگیر دے ہاتھ گل سمجھ ارشاد تدوں آوے ہاتھ آون جے کسے فقیر دے ہاتھ گل سمجھ ارشاد تدوں آوے ہاتھ آون جے کسے فقیر دے ہاتھ جدوں دوستو گل فقیر دے ہاتھ گل آ جاوے نا تے پھر قرآن کہندا ہے ید اللہ فوق ایدیہم انہاں دے ہاتھاں دے تے کیڑا ہاتھ ہے اس واسطے پیر سید ارشاد حسین شاہ فرماندے جی پیر بھائی جدوں ملو ایک دوسرے نوں کی کرو ہاتھ چوم کے ملو کیونکہ پیر ارشاد حسین شاہ صاحب نے اپنی کتاب آپ کی کتاب ہے گلدستہ ارشاد پنجابی انشاءاللہ عزیز ان قریب وہ بھی آ جائے گی کچھ شعر ناساز رہندی دعا فرماؤ شعر بھی ٹھیک رہے تے آپ نے گلدستہ ارشاد کتاب لکھی ہے آپ اودے وچ بہاڑی ضلع دی طرف خلیفہ حفیظ صاحب خط لکھدے نے آپ فرماندے نے اودے وچ شعر تے ایک دوجے دے ہاتھ نوں چومنا کی فرماندے نے ایک دوجے دے ہاتھ نوں چومنا اے ہے شان فقیری ایک دوجے دے ہاتھ نوں چومنا اے ہے شان فقیری خودی تکبر دل وچ رکھنا اے ہے کار امیری خودی تکبر دل وچ رکھنا اے ہے کار امیری دوستو
گل یہ ہے کہ بندہ کہندا نا لو میں ہن یہ جمعہ وہ گل پھر وہی آئی نا عقل آخری رکھنی نظر نیوی عشق آخدا ویکھنا چاہیے عقل روکدی ہے پر عشق آکھے متھا یار نو ٹیکنا چاہیے عقل آخدی چگے نو سام رکھی اپنا آپ سمیٹنا چاہیے عشق آخدا چگے نو کی کرنا چگا بال کے سیکھنا چاہیے گل تو پھر اتھی آ گئی ٹھیک ہے نا خود ہی جڑی خود ہی تکبر دل وچ رکھ کے کدے ہندے نہیں مالائی تے جنے ہندے نے مالائی انہاں نو خود ہی خبر نہ کائی آج جی انکساری دے وچ ہی جڑا ہے نا سب کچھ جڑا ہے عطا ہوئے گا تے یہ گلاں جڑیاں میں تواڈے سامنے کیتیاں نے اس نو میرا چاہن یاد رکھیو جے شیخ دے نال جتنی زیادہ معیت ہوے اتنی ہی جڑی ہے فیض یابی ہوندی ہے کرم نوازی بھی ہوندی ہے ایک اور گل جڑی ہے تواڈے سامنے اعلان کرنا سی کہ 19 نومبر یہ تواڈے گجرانوالا دی پکی تاریخ ہے اور سال بعد جڑا ہے باقاعدہ طور تے ایتھے کچھ ہوندا ہے ایتھے باقاعدہ طور تے محفل ہوندی ہے اور سب تو بڑی سعادت والی گل یہ ہے کہ شاید ہم دوستاں نو علم نہ ہوے کہ اے جڑی 19 نومبر ہے یہ پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب دی والدہ ماجدہ دا یوم وصال والدہ ماجدہ دا یوم وصال اور قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب دی اہلیہ قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ صاحب دی بڑی نو صاحبہ بڑی بہو او جناب انہاں دی جڑا اج یوم وصال بھی ہے اسی انہاں دے کولوں بھی خاتون ایک ایسی خاتون سی کہ جڑی ایک ولی کامل دی بہو سی ایک درویش کلندر دی بیوی سی اور ایک ولی کامل دی والدہ ٹھیک ہے اس واسطے اسی یہ محفل جڑی ہے سجا کے بیٹھے ہیں اس تو بعد اج دا دن ایک اور بڑا بابرکت دن ہے کہ اج دا دن پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب دے اتے مہر ولایت لگن دا دن کہ پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب نے پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب اپنو فرمایا 19 نومبر بیمار سن آپ نے فرمایا ختم دلاؤ آپ فرماندے نے کہ سانو یہ بھولیا پیا سی حضرت صاحب دی بیماری دے وچ کہ ساڈی والدہ دا ختم بھی ہے تے ختم شریف دلایا ختم شریف دلان تو بعد فرماندے نے پیرا تم پیر بننا ہے یا نہیں آپ فرماندے نے حضور گدی کے تسی سونے لگدے ہو آپ فرماندے نے پیرا تو پیر بننا ہے یا نہیں میرے کول ٹائم بہت گھٹ ہے تو پیر بننا ہے کہ نہیں کہ حضور گدی تے تسی سونے لگدے ہو کہندے نہیں پیرا میرے کول ٹائم نہیں ہے دس تو پیر بننا کہ نہیں اگر میرے کو ٹائم ہوندا میں اپنا پودا تیار کردا تو دس پیر بننا کہ نہیں کہندے حضور جس طرح تہاڈی مرضی ہے آپ نے فرمایا جا تے میں پیر بنا چھڑیا تینو پیر فقیر دی زبان دے وچوں نکلیا کلمہ ہی جڑا ہوندا نا بڑا با اثر ہوندا ہے کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر قوت پرواز رکھتی ہے اج دا دن جڑا ہے یہ بھی بڑا جڑا ہے بابرکت دن ہے انشاءاللہ جی اس بزرگاں دے صدقے انہیں انہاں بڑے بزرگاں دے صدقے دعا ہے کہ مالک انہاں دے طفیل جڑا ہے ساڈا بھی اندر جڑا نا روشن فرما دے سانو بھی جڑا ہے نا فیضان عطا فرما دے یہ گل فرمان تو بعد پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب 29 نومبر کو خود وصال فرما گئے 10 دن بعد پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب خود وصال فرما گئے اور 1997 دے وچ آپ دا وصال ہویا اور ہر سال جڑا 29 نومبر نو پکی جڑی ہے تاریخ ہے جتے اس مبارک منعقد ہوندا ہے اور آ جڑی ہے پورا سال دا نا شیڈول لکھیا لوکی کہندے نا پیر ویلے ہم تانوں دسن لگا کہ پیر کنے ویلے نے ٹھیک ہے نا ایک لال خیر نہ رکی ہے ٹوٹل سال دیکھو پہلا پروگرام 70 چ 9 10 11 فروری دوجا پروگرام 23-24 فروری مروٹ ہے ضلع بہاول نگر تیجا پروگرام 17-18 مارچ بلہار ضلع رحیم جار خان تحصیل صادق آباد چوتھا پروگرام نواب شاہ میں 25 مارچ اب پنجواں پروگرام لاہور دے میں 24 مئی کو کروایا اب چھواں پروگرام 23-24 جون نظر شریف کروایا اب ستواں 9 جولائی کو فیصلہ آباد کروایا اٹھواں 11 ذوالحج کو کیتا دوسرے دن فیصلہ آباد شہر دے وچ ہوندا نویں نمبر تے سی پیر مال کروایا 27 جولائی کو اس تو بعد 10ویں نمبر تے 11 محرم لدڑ شریف کروایا پھر اس تو بعد 20 اگست کو کمالیہ کروایا پھر اس تو بعد 6 ستمبر کو سائی وال کروایا پھر 19 ستمبر کو جڑا اکاڑے ہویا
پھر 20 ستمبر کو جڑا ہے تاندلے ہویا، پھر 29 ستمبر کو ہڑپے ہویا، پھر 6 اکتوبر کو لوہارا جکوئی ہویا، 24 اکتوبر کو جڑا ہے وہ ویاڑی ماچھیوال میلہ لگا، تے 19 نومبر کو تواڈے کو بیٹھا، تے 29 نومبر کو لدر شریف جانا، اس کران 10 دن بعد تے پھر اسی فروری دوبارہ شروع ہو جانا۔ میں تمہیں دسیا کہ پیر کنے کے ویلے نے جڑے کہتے نا پیر ویلی بیٹھ کھاندے نے تے پیر 10 مہینے سال دے گھر نہیں پڑتا، یہ بھی تم دس دی ہے بندہ کہ بندے کا خیال ہوئے کہ پیر گھرے بیٹھے رہتے ہیں، پیر جڑا ہے سال دے 10 مہینے باہر رہ کے آتے ہیں۔ تو اس واسطے دوستو صرف اور صرف ایک پیغام حق شمار واسطے، ٹھیک ہے نا، تبلیغ واسطے کہ بھئی سبق حاصل ہو جائے، تصوف دی جڑی رمز جڑی ہے نا حاصل ہو جائے۔ 29 نومبر کو پیر سید ارشاد حسین شاہ صاحب کا عرس ہوئے گا، اتوں باقاعدہ طور پہ جڑی گڈی جانی ہے خلیفہ حاجی لالا احمد دین چشتی اور انہوں دے نائب خلیفہ حضرت خلیفہ سفیان احمد پٹی چشتی صاحب بھی جڑے نے اتوں باقاعدہ طور پہ بس کراؤندے نے، اور بس تے جڑا ہے سارے نوں فری لے کے جاندے ہیں۔ اگے عرس تو 2 دن پہلے میں چلا جاتا ہوں مسجد شریف، لیکن ایلکا اللہ رکھے خیر میں بھی انہوں دے نال ہی جانا، سنگت بنا کے پوری انہوں نے نال جانا ہے، تے جنہاں دوستاں نے جانا ہے وہ مینوں جڑا ہے اپنا دسن کہ جی اساں جانا ہے 28 نومبر کی رات نوں اتوں گڈی نکلے گی تے 7-8 بجے تک عشاء تو بعد لنگر شریف کر کے اپنے دوست گھروں کو روٹی راٹی کھا کے تے سارے دوست اکٹھے ہو جاؤ تاکہ راتوں رات سفر کریے، پھر اتنے پاک درگاہ تے پہنچ کے تے اپنے حاضری لوائیے، تے پھر اتنے کچھ منعقد ہو کے ہوئے گا، محفل سما بھی ہوئے گی، اسی طرح رسم پیشکارہ بھی ہوئے گی، بڑے حضرت صاحب پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب کی زیارت بھی ہوئے گی، اور انشاءاللہ دی محفل سما بھی انہوں کا بیان بھی ہوئے گا، پھر محفل سما ہوئے گی، چادر شریف بھی انشاءاللہ دی دربار شریف تقسیم کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد 30 نومبر کی صبح دعا ہوئے گی، پھر انہوں نے جڑا نا اجازت دے دی جائے گی تمہیں سارے کہ پھر تسی اپنا گڈی دے وچ بیٹھ کے جڑا ہے وہ واپس آ جانا، تے تسی دوست جاؤ گھر جاؤ جڑا ہے انشاءاللہ تہاڈے کو کرایہ نہیں لاؤں گا، یہ تہاڈا میرا وعدہ، پٹی صاحب بھی نہیں لین گے، اپنے جڑا خوشی دے نال لے کے جاندے نے، کہ تسی دوست پروگرام بناؤ، میں بیٹھا ایسا میرے نال بنا لو، چلو پٹی صاحب نال نہیں بنانا میرے نال پروگرام بنا کے چلو چلو تے تانوں جڑا نا اوتھے بڑی درگاہ تے حاضری کروا دی جائے گی۔ تے اللہ رکھے خیر، ایک گل جڑی ہے وہ ہر محفل دے وچ کری دی ہے اور وقت دی ضرورت بھی ہے، اور پورے پاکستان دے وچ بھی دوستاں نوں اسی اپیل کری دی ہے کہ قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صاحب دی تاج والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ دا یہ جڑا روحانی سلسلہ ہے 1915 دے وچ اس کا آغاز ہویا۔ آپ نے ضلع ہوشیارپور تحصیل دسوہا پنڈ شاہ پور سیداں انڈیا دے وچ آپ نے ایک آستانہ جڑا ہے مقرر کیتا، شیخ نے فرمایا محمد حسین تم ختم خواجگان دلایا کرو، آپ نے ختم خواجگان جڑا ہے وہ دلانا شروع کیتا۔ اس تو بعد آپ نے اپنے پنڈ دے وچ ایک خانقاہ جڑی ہے باقاعدہ طور تے مقرر فرمائی، خانقاہ مقرر کرن تو بعد سلسلہ کار جڑا چلتا رہا، 1926 دے وچ آپ کی شادی ہوئی، 1928 دے وچ پیر دلشاد حسین شاہ صاحب پیدا ہوئے، تے قصہ مختصر 1947 دے وچ جس وقت پارٹیشن ہوئی تے سب کچھ چھڑ کے ایتھے آ گئے، تے سانو رقبہ جڑا ہے ضلع ٹوپا ٹیک سنگھ تحصیل گوجرا چک نمبر 342 جیم میں لتھڑ پنڈ دے وچ الاٹ ہو گیا، تے پیر سید محمد حسین شاہ صاحب نے اوتھے ڈیرا لگا لیا، تے اوتھے باقاعدہ طور تے جڑا ہے آپ سال بعد آپ نے شیخ دا عرس کروایا کرنا، شیخ دا ختم دلانا اور آستانہ جڑا مقرر کیتا۔ چونکہ ساڈا سلسلہ جڑا ہے ہندوستان تو ٹریا آندا پیا، اس واسطے ساڈے زیادہ تر جڑے مریدین نے وہ پرانے ہندوستانی ہیں، تو ہندوستان کو اٹھ کے جڑا ہے اتنے آئے، تسی دو اگر جغرافیہ دیکھو تو پاکستان دے وچ پنجاب اور سندھ کی سرحد جڑی ہے انڈیا دے نال لگتی ہے، زیادہ پنجاب دا اور سندھ دا رقبہ جڑا ہے انڈیا دے نال لگتا ہے، جبکہ بلوچستان دا اور خیبر پختونخوا دا رقبہ جڑا بہت گھٹ لگتا ہے۔ تو بہت سارے مریدین جڑے سن پنجاب وال اٹھ کے آ گئے، اور زیادہ تر جڑے سن نا کچھ وہ سندھ والی سائڈ تے چلے گئے، تے میں اتنے پھر کے آندا رہا ہاں، پیر زاغم صاحب جانے اس علاقے دے وچ کوٹ کی ہو گیا، ڈیر کی ہو گیا، پنو آکل روڑی سکھر خیرپور میرس چھلی ریوا باندی دوڑ نواب شاہ سانگڑ شدارپور بدین ٹھٹھا حیدرآباد کراچی تک سارے مریدین جڑے سن اتنے ہوندے نے۔ تے پھر پیر محمد حسین شاہ نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگاں نوں سندھیاں نوں خاص طور تے مشکل بن جائے گی اتنے پنجاب دے وچ آنا، آپ نے ضلع رحیم یار خان دی تحصیل صادقہ آباد دے اندر چک نمبر 180 فی دے وچ آستانہ جڑا ہے مقرر کر دیتا، جتھے 17-18 مارچ کو جڑا ہر سال عرس ہوندا ہے 3 نمبر والا جڑا لکھیا ہے،
اور 72 سال ہو گئے اتنے باقاعدہ باقاعدہ طور پہ آستانہ جڑا ہے مقرر کیتا ادو پیر دلشاد حسین شاہ صاحب کی شادی نہیں ہوئی سی تے قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ 1967 کی وصال فرما گئے تے انہوں نے چک نمبر 342 جی پہ لنگر شریف پہ دفن کیتا گیا. آپ کا مزار پھر پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب نے کچی قبر مبارک تو چوک 70 فٹ لمبا روضہ جڑا ہے وہ کھڑا کیتا جی تصویر جڑی ہے تہاڈے سامنے ہے. اس تو بعد مالک نے جڑا ہے وہ توفیق عطا فرمائی پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب نے لنگر خانہ بھی تعمیر کروایا کمرے تعمیر کروائے اور اتنے جڑا ہے سلسلہ باقاعدہ طور پہ جاری ساری کیتا. 1997 کے جب آپ پردہ فرما گئے کہ پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب نے باقاعدہ طور پہ سلسلہ جڑا ہے وہ اس طرح جاری کیتا کہ آپ نے لنگر خورس بڑھ گیا لنگر خانے میں تندور بھی لگوائے پھر جڑا ہے واش روم بھی بنوائے باقاعدہ اور اس دے نال کمرے مزید بھی بنوائے. پھر آپ نے دربار شریف روضہ شریف کو بھی سنگی مرمر لگوایا. روضہ شریف کا جڑا 8 سیکڑا راؤنڈ سی قصہ مختصر کہ بھی کافی بڑے پیمانے جڑا ہے آپ نے کام کیتا. 2018 دے وچ مالک نے سانو توفیق عطا فرمائی اسی دربار شریف دے پورے حال دے وچ سنگی مرمر لگایا اور لنگر خانے دے وچ جتھے مریدین رہندے نے جا کے انہاں دے کمریاں نوں جڑا ہے ہور اونچا کروا کے وہ خستہ حال ہو گئے سی 7-8 کمرے نوں باقاعدہ طور تے بنوایا گیا 500-600 ٹرالی مٹی دی پائی گئی اور وہ دے اتنے باقاعدہ 3-4 مہینے لگاتار جڑا ہے کام کیتا. پھر میں اکثر تانوں شاید پہلے بھی دسیا ہے کہ ضلع بہاول نگر دے وچ پیر دلشاد حسین شاہ دی بڑی خواہش سی کہ اتھے ایک آستانہ جڑا مقرر ہوئے تے ضلع بہاول نگر دے وچ تحصیل فوٹا باز دے اندر مروڑ دے علاقے دے وچ ساڈے خلیفہ صاحب سن خلیفہ غلام باز چشتی صاحب جی پردہ فرما گئے. انہوں نے آستانہ جڑا ہے اپنی حیاتی دے وچ مقرر کروایا اتھے اور اتنے سال بعد کل سنہ 23-24 فروری نو اور 17 مرلے سانو اتنے جگہ دیتی بندے نے ورنہ سی ذوالفقار لودھرا چیئرمین پیر دلشاد حسین صاحب دا مرید سی انہوں اسی جڑا ہے 2019 دے وچ تعمیر کیتا. پھر 2020 دے وچ مالک نے توفیق عطا فرمائی کہ اساں جڑا ہے نال 32 مرلے ہور جگہ خرید کے اس دا اضافہ کیتا تے اس دے وچ بھی جڑا ہے کافی زیادہ تعمیر کیتی گئی. انہاں 3-4 سالاں دے اندر 2018 2019 2020 دورانی دے وچ کافی زیادہ دربار عالیہ دا جڑا ہے وہ کم کیتا گیا جس دی وجہ نال دربار شریف دے کافی زیادہ واجبات جڑے سن ہجے بقایا جات رہندے سن جس دی وجہ دے نال کوئی وڈی تعمیر جڑی ہے کسی قسم دی نہیں کیتی گئی. البتہ چھوٹے موٹے پیمانے تے پھر بھی سلسلہ جڑا ہے وہ جاری رہا. تو دوستو قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ دا فرمان سی کہ ہر مرید اپنی کمائی دے وچوں 10 روپے جڑے نے وہ پیر خانے رکھیا کرے یعنی 10واں حصہ یعنی کہ اگر 100 روپیہ بچیا ہے کسی نے تے او 90 او دے 10واں حصہ جڑا ہے 10 روپے جڑے نے پیر خانے دے تے اس دے وچ جڑا ہے برکت ہوندی ہے. تے چند لوگاں نے عمل کیتا زیادہ تر نے تے عمل نہ کیتا. پیر دلشاد حسین شاہ دا دور آ گیا اخیری پھر پیر ظفر حسین شاہ صاحب دا دور آ گیا. آپ نے فرمایا کہ ہر مرید روز دے جڑے نے 20 روپے جڑے نے وہ سائٹ تے رکھیا کرے جڑا 600 روپیہ جڑا ہے مہینے دا بندا ہے. چند لوگوں نے وہ تے عمل کیتا تے زیادہ تر نے پھر نہ کیتا کیونکہ دربار شریف دی تعمیر دا معاملہ سی تے زیادہ تر نے پھر نہ کیتا. پھر اسی محافل دے وچ دوستاں نوں کہنا شروع کرتا کہ بھئی ہر چیز واسطے 3 چیزاں دی ضرورت ہوندی ہے. ایک ہوندا ہے عزم دوسرا ہوندا ہے نظم تے تیسری ہوندی ہے رقم. ایک ہوندا ہے کہندے نے عزم ہوے تے رقم بھی ہوے تے نظم و ضبط نہ ہوے تے کم پورا نہیں ہوندا. نظم و ضبط بھی ہوے تے رقم بھی ہوے تے عزم نہ ہوے تے پھر بھی کم پورا نہیں ہوندا. تے عزم بھی ہوے تے نظم و ضبط بھی ہوے تے لیکن رقم نہ ہوے تے پھر بھی کم پورا نہیں ہوندا. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ کہ جو اللہ کو قرضہ دیتے ہیں قرضہ حسنہ دیتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ ان کے اجر میں اور زیادہ جو ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے. جو منافقین نے گل سنی تو انہوں نے کہا یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ فقیر ہو گیا تے اسی غنی ہو گئے اللہ نے ساڈے کولوں منگنا شروع کرتا. اللہ دراصل مال دے کے اپنے بندے نوں نہ ازماوندا ہے. میں بچپن دے وچ انہاں لوگاں نے دیکھیا جڑے پرانے بزرگ سن انہاں پرانے بزرگاں نے جس طرح دربار شریف دی جڑی خدمت کیتی ہے اتنا ٹوئیاں نے اج جو بابے ہوئے نے کئی دنیا تو چلے گئے نے لیکن انہوں کا سلسلہ جڑا ہے اج بھی دربار شریف تے باقاعدہ جاری ساری ہے. میں خلیفہ غلام باز دربار شریف تے پتھر لگوان لگا. میں خلیفہ غلام باز پورے پاکستان جو فون کیتا غفار احمد چشتی صاحب نے کیتا خلیفہ ظفر صاحب نے کیتا تے میں خلیفہ غلام باز صاحب نے فون کیتا. انہوں نے ماشاءاللہ اپنے بھی مرید سن. میں انہوں نے فون کیتا انہوں نے دسیا کہ بھئی شیخ صاحب
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਗੇੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤੀਰ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਬਕ ਲਿਆ ਹੈ। باقی جڑا ہے پیر خانے کی جتنی خدمت کریے کہ یقین کرو کمی نہیں آتی۔ گل وہی ہے کہ اللہ نو اپنے تو آلہ جانو، آلہ نہیں جان سکتے تو برابر جان لو، تے گھٹ بھی نہ جان، گھٹ نہ جانو کہ پیر نو اپنے تو آلہ جانو، آلہ نہیں جان سکتے تو برابر جان لو، برابر نہیں جی برابر گھٹو گھٹ نہ جانو، برابر ہی سمجھ لو۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ 29 نومبر تک تسی پروگرام رکھو دوست، انشاءاللہ 29 نومبر کو جڑا نا باقاعدہ طور پہ حاضری ہوئے گی، دعا خیر ہوئی ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ لنگر تقسیم کیا جائے گا، پھر مریدین جڑے نے انہوں مل کے جان، سلام کر کے جان، تو پھر اجازت لے کے میرے کو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل بارک وسلم صلی علیہ الہ العالمین۔ جو کلمہ کلام اس پاک محفل دے وچ پڑھیا گیا قبول منظور فرما، جو موقع تو عام اہتمام انتظام انسلام دوستانی حاجی قبول منظور فرما۔ مولا کریم سب منظور شدہ سواب سب کو پہلا حضور نبی کریم علیہ السلام نوف الرحیم کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ حضور نے خدمت پیش کرنے تو بعد پیش کرتے ہیں سواب 1,24,000 کم پیش انبیاء علیہ السلام سواب۔ چہار معصوم دعاز امام شہداء کربلا دیوان سواب، شہیدین صدیقین صابرین مقرمین دیوان سواب، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی و سنبانی محمود سبحانی دیوان سواب، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی میری شنی رحمۃ اللہ علیہ دیوان سواب، سیدنا خواجہ بابا فرید الدین مسعود بن شریف پاک بکری رحمۃ اللہ علیہ دیوان سواب، مخدوم بادشاہ دو جہاں علاؤالدین علی احمد صابری کلیری رحمۃ اللہ علیہ دیوان سواب، آفتاب خاندان چشتیہ سعدیہ شیخ شمس الدین ترکمانی بکری رحمۃ اللہ علیہ دیوان سواب، مجدد خاندان چشتیہ صابریہ شیخ القدوس لنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وسلم، پیر محمد ناظم شاہ سمری رحمۃ اللہ علیہ وسلم، سلطان العارفین کو سالکین پیر روشن ضمیر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری کاج علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ وسلم، نائب غوث اعظم علامہ پیر سید ارشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری کاج علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ وسلم، چشتیاں نقشائیاں نقشبندیاں قدیاں قادیاں خبردیوں کی رواح کو ثواب، کل اولیاء اللہ تعالی مجمعین کی رواح کو ثواب، جملہ مسلمین مسلمات مومنین مومنات صالحین صالحات کی رواح کو ثواب، بالخصوص خلیفہ حاجی لالا احمد دین چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ ثواب، حاجی غلام رسول چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ ثواب، خلیفہ حاجی لالا محمد انور چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ ثواب، اور ان کی اہلیہ محترمہ کو مولا کریم اس کا ثواب عطا فرما، لالا سرور چشتی صابری کو ثواب عطا فرما، ان کی اہلیہ کو اس کا ثواب عطا فرما، لالا ذوالفقار علی چشتی صابری کو مولا کریم اس کا ثواب عطا فرما، ان کی اہلیہ کو اس کا ثواب عطا فرما، مولا کریم الہ العالمین بھائی نواز چشتی صابری کو ثواب عطا فرما، بھائی لالا منور چشتی صابری کو مولا کریم اس کا ثواب عطا فرما، مولا کریم جو دنیا سے خلیفہ بھائی مولوی ظفر اقبال چشتی صابری کو ان کا اس کا ثواب عطا فرما، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کو اس کا ثواب عطا فرما، شیخ فقیر محمد چشتی صابری کو اس کا ثواب عطا فرما، شیخ رشید احمد چشتی صابری صاحب بڑے پیار والے مرید تھے پیر ارشاد صاحب کے، مولا کریم ان کو اس کا ثواب عطا فرما، اور جو بھی محفل میں بیٹھے ہیں ان کے بڑے پیارے رخصت ہو گئے، مولا کریم تمام کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، بالخصوص جو سانحہ عظیم ہمارے اس پیر خانے کے لیے ہوا، ہمارے کالے والی کے خلیفہ صوفی ظفر اقبال چشتی صابری صاحب، ان کا جوان سالہ بیٹا جو ہے مولا کریم رضا الہی سے فوت ہو گیا، ان کو اس کا ثواب عطا فرما، اس کے بچے کے درجات مراتب مولا کریم بلند فرما، بہت بڑا صدمہ اور بہت بڑا امتحان ہے، مولا کریم اس میں استقامت عطا فرما، خلیفہ صوفی ظفر صاحب کو بہتر بدل عطا فرما، مولا کریم بہتر بدل عطا فرما، ان کے جانے کے بعد ان کا ایک بیٹا عطا جو ہے مالک کی جناب سے عطا ہوا ہے، مولا کریم اس کو اس میں سے اس کی جھلک دکھا، مولا کریم اس کو برکت عطا فرما، اس کو لمبی زندگی تندرستی عطا فرما، ان کے بھائی خلیفہ ظفر کے جان مال میں برکت عطا فرما، پیر بدر شاہ صاحب کے بڑے بھائی پیر علی حسن شاہ صاحب کا وصال ہو گیا، مولا کریم ان کو اس کا ثواب عطا فرما، پیر سید علی اکبر شاہ صاحب چشتی صابری کو اس کا ثواب عطا فرما، اور مولا کریم جو اس محفل میں شریک ہیں ان کے بڑے پیارے رخصت ہو گئے تمام کی ارواح کو اس کا ثواب، اور مولا کریم
ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا مولا ان کی دعائیں قبول و منظور فرما. مولا کریم جو ناحق قید ہیں قیدی کربلا کے صدقہ ان کو رہائی عطا فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقہ ان کو شفا عطا فرما. مولا کریم جن کے اولاد نرینہ نہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. مولا کریم جن کے کاروبار نہیں کاروبار عطا فرما. الہی رزق حلال عطا فرما. لقمہ حرام سے بچا. جان میں مال میں برکت عطا فرما. رزق میں برکت عطا فرما. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پنج گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کو بخش دے یا الہی بخش دے مصطفیٰ کے واسطے بارش نبی خیر ورا اور مرتضیٰ کے واسطے ثانی امام پیشوا معصوم شاہ مجتبیٰ زوجہ شیر خدا خیر النساء کے واسطے نام جو شبیر ہے شاکر رضا تقدیر ہے حکم میری اکسیر ہو شاہ کربلا کے واسطے حضرت جعفری کی بیماری کا صدقہ خدا قلب روشن ہو میرا قیدی جفا کے واسطے باقر و جعفر دہین گلین من باغ نبی اور امام موسیٰ وقاضی رضا کے واسطے امام نقی حد و مسیحت و شفیع اور امام عسکری مہدی خدا کے واسطے پوری ہو دلشاد معصوم مقصد کی آرزو قلب روشن ہو ہمارا انبا وفا کے واسطے قبر روشن ہو ہماری انبا وفا کے واسطے صلی اللہ تعالی علی نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک نعرہ لانا ہے کہ چاہیدہ نعرہ لانا ہے تاکہ پتہ لگے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ آستانہ علیہ شریف غلام ہیں غلام رسول میں ظہور عشق مصطفیٰ آستانہ علیہ شریف سلطان العارفین پیر سید محمد حسین شاہ صاحب غوث اعظم پیر سید ارشاد حسین شاہ صاحب سجادہ نشین پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب آستانہ علیہ شریف. ایک اعلان کرنا تھا یہ ہمارے دربار شریف کی جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ یہ جھنڈے جو سال بعد یہاں پہ لگتے ہیں یہ جھنڈا جو ہے ہم اور ان کے ساتھ محمد مالک کشتی صاحب بھی ہیں وہ آئیں ان کو پیر خانے کا جھنڈا جو ہے عطا کیا جا رہا ہے. لائنیں بنا لیں باقی دوستوں کا وہ آپ کو لنگر بنا میں پتہ ہے خلیفہ صاحب ادھر کی جگہ جڑی اوکھی ہوئی نہیں لائنیں پڑھاؤ پیچھے سارے دوست ادھر کے پیر مقبول شاہ صاحب نکل کے باہر سے پیر مقبول شاہ صاحب کی آواز سنتے ہیں تو سامنے آ جائیں. تالے والی کو جڑا ہے جھنڈا عطا کیا جا رہا ہے. بسم اور یار مینوں اپنیاں نے ایفیشنسیاں دسیا کرو. پیر دا ڈیرا سدا لگا رہے. اور تیسرا جڑا ہے درگاہ دے وچ محمد عمران انصاری چشتی صاحب بھی جڑے کہ پوری سنگت کٹھی کر کے لیاندے رہے تھے اور باقاعدہ طور پہ پیر خان کا جھنڈا جڑا ہے عطا کیا جا رہا ہے کہ اس جھنڈے کو جڑا ہے اپنے گھر دے وچ لگان اور باقاعدہ طور پہ اس رسم جڑا ہے وہ جاری ساری رکھن انشاءاللہ سال بعد جڑا ہے جھنڈا پیر خانے کو تم عطا ہو. لائنہ بڑھاؤ سارے تم لنگر کھوائیے ٹھیک ہے. پھر پیر چکیاں ٹائم دینے کدن آنا پیر چکیاں کالے والی بھی ٹائم دینا ہے کدن آنا کالے والی. تے شیخ رشید صاحب دے بیٹے جڑے نے وہ آ جان انہوں نے بہت جلدی ہے مجھے پتا انہوں کی بس ہو گئی اج انہوں کا بس